بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 45 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب زیارتی اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم و طلب زیارتہم و الدعاء منہم و زیارت المواضع الفاضلہ، یعنی نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا اور ان کی صحبت اٹھانا، محبت کرنا اور ان سے ملاقات کرنا اور ان سے دعا کروانا اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ اس باب میں امام نووی رحمہ اللہ وہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث لے کر آئیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ان کی زیارت کرنی چاہیے، اور اسی طرح اچھی جگہوں کی جو فضیلت والی جگہ ہیں ان کی زیارت کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات ذکر کی۔ قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی تھیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا ارادہ نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں، اس آیت سے لے کر اس آیت تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یعنی ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہل اتبعک، کیا میں پیروی کروں آپ کی، یہاں تک ہے، پھر آگے پوری آیت کا اس طرح سے ترجمہ ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے درمیان کی آیات ذکر نہیں کی۔ بہرحال اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور درمیان کی جو آیات حذف کی ہیں تو اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک، بھول گئے اپنی مچھلی، پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر، پھر آگے چلے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، ہم نے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف، بولا دیکھا جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا مچھلی اور مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ اس کا تذکرہ کروں، اور اس نے کر لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب کی طرح۔ کہاں یہی ہے وہ جو ہم چاہتے تھے، پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی تھے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی حضرت خضر سے کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ آیات کا ترجمہ تھا جو درمیان میں حذف کیا گیا۔ تو اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم اور تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ فی نفسی ہی شاگرد اپنے استاد سے افضل اور اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وقال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے تو ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اس میں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان فقراء صحابہ سے وابستہ رہیں، معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، ان کی امداد اور اعانت کرتے رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے ہی ان کے ساتھ رہیں۔ تو اس میں جو فرمایا ہے یدعون ربہم، تو اس میں یہ وجہ بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ رہیں گے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان میں اخلاص ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ کر لاتی ہیں، اور کوئی آدمی بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں آپ کا فائدہ ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے یہ کم لگتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے، اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ رہیے، ان کی ہی معیت میں اور ان کی صحبت میں رہیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ہم حضرت ام ایمن کی زیارت کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ پس جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ ان دونوں نے ان سے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر مقام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر مقام ہے۔ ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء فہیجتہما علی البکاء فجعلا یبکیانی معاہا، رواہ مسلم۔ لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی اس بات نے ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکایا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کے بہت پیارے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا پیارا جس کے پاس آتا جاتا تھا، جو ان کے تعلق والے تھے، تو اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے تعلق والوں سے ملنا بھی مسنون ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی زیارت کے لیے گئے۔ تو اس سے نیک لوگوں کی زیارت کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی باندی تھیں۔ ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بہت اچھی طرح سے پرورش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جس آدمی سے محبت ہو اس کے انتقال کے بعد اس کے ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ جو ہیں حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى
فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا. جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا بدلہ ہے اور اس کا کوئی بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں لا غیر انی، یعنی صرف میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ بے شک میں تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ تو اپنے دوست کو محبوب جانتا ہے. ارسدہ لقضا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کرے. مدرجتہ میم اور را پر زبر بمانا راستہ. تربوہا اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی دوستی کے لیے کوشش کرتا ہے. تربوہا. اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اپنے دوست کے لیے، اپنے دوست کی زیارت کے لیے جانا جو ہے وہ بھی ثواب ہے. اور وہ کون سا دوست ہوگا، کون سا ایسا محبوب ہوگا؟ تو یہ وہ دوست ہوگا جس سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، یعنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو. جیسا کہ اس میں بتایا کہ فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو اگر اللہ کے لیے محبت کی جائے تو اس کا کتنا بڑا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت کے لیے کسی کی زیارت کرنے جانا پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وہ شخص محبوب بن جاتا ہے. تو اس میں جو فرمایا کہ فرشتے نے اس سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیا. تو بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی نیک بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں بھیجا. اور بعض محدثین کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ واقعہ یا اس قسم کے کوئی اور جو واقعات ہوتے ہیں جس میں فرشتوں اور انسانوں کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ پچھلی امتوں کے ساتھ مخصوص تھے. اب فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو اس میں محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جانے کی فضیلت بیان کی گئی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا فی اللہ ناداہ مناد بأن تبت وتاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا. رواہ ترمذی وقال حسن وفی بعض النسخ حسن غریب. انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا یہ آواز بلند پکارتا ہے، یہ آواز بلند کرتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو. ترمذی اور صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور بعض نسخوں میں کہا یہ غریب ہے. من عاد مریضا او
اس میں جو او ہے یہ شک کے لیے استعمال کیا گیا، اور راوی جو حدیث کے راوی ہیں انہیں شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادہ مریضن کا لفظ بولا یا زارا اخن کا بولا۔ بہرحال جو شخص بھی کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس حدیث میں مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جانا بشرط کہ خاص اللہ ہی کی رضا کے لیے اس کا جانا ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، تو اس کی فضیلت اس پر یہ ہے کہ اسے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اور اس میں یہ جو لفظ استعمال کیے جو بولے بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، یہ تین الفاظ تین جملے استعمال کیے گئے، تو یہ تین جملے جو ہیں یہ بطور جملے خبریہ لے کر آئے۔ ان تینوں جملوں کے بارے میں یہ بطور خبر کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ چیزوں کے حاصل ہو جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، یعنی اس کو یہ جملے بتا کر اس کو خبر دی جا رہی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ تینوں جملے بطور دعا کے ہیں، یعنی یہ دعائیہ جملے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تیری زندگی کو خوشی اور راحت چلنا مبارک ثابت ہو اور اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی یہ تینوں جملے جو ہیں یہ ایک دعا کے طور پر ہیں کہ اس کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر دعا مانگی جائے تب بھی یہ بہت اس کا درجہ ہے، اس کی فضیلت ہے، یا اس کو بطور اگر خبر بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ انعامات اختیار کیے ہیں، تب بھی اس کی بہت فضیلت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی کو ملنے جائے تو اس پر اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ القير فحامل المسك اما ان يخزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ القير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا منتنة متفق عليه يخزيك يعطيك۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک رکھنے والا اور آگ کی بھٹی بھونکنے والا۔ بس مشک والا تجھے مشک دے دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا یا خوشبو ہی آئے گی، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم اس سے بدبو ہی ملے گی۔ اس حدیث بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مشک بیچنے والا ہو، کہ اگر تم اس کی صحبت میں رہو گے تو تم اچھی ہی چیز اس سے لوگے، اگر نہیں بھی خریدو گے تو اس کی خوشبو تمہیں مل جائے گی۔ یعنی تم اگر اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تم میں بھی اچھی عادات آئیں گی، اگر زیادہ نہیں کم ہی صحیح لیکن آئیں گی ضرور، کیونکہ انسان پر اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر برے ساتھیوں میں بیٹھو گے تو برے ساتھیوں کی عادات کی وجہ سے خود بھی جل جاؤ گے۔ اس میں برے ساتھی کی مثال دی ہے بھٹی دھونکنے والے کی طرح، جیسا کہ وہ بھٹی میں آگ جھونکتا رہتا ہے تو اس کی چنگاریوں سے خود بھی خراب ہوتا ہے، اور تم اس کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے بھی کپڑے جل جائیں گے، یعنی تم بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس میں برے ساتھی کی مثال دی کہ برے ساتھی سے اگر تم زیادہ نہیں نقصان حاصل کرو گے لیکن کچھ نہ کچھ لازمی نقصان ملے گا، جس طرح کہ اس میں فرمایا کہ بری بو ہی تمہارے کپڑوں سے آئے گی، یعنی نقصان صحبت کا ضرور اٹھاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا انسان پر لازمی اثر ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے
کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا جائے، ان کی زیارت کے لیے جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے دلوں کا جو نور ہے اس کا اثر ہمارے دلوں پر بھی ہوگا، اور برے لوگوں سے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔